وسيلة المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. معزز مکرم حضرت ڈاکٹر محمد سرفراز صابری صاحب، ڈاکٹر عمر محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر مقام ضیاء اللہ صاحب صاحب، دیگر معزز مکرم طلباء صاحب، جامعہ کو وزٹ کرنے کے بعد بہت دل خوش ہوا. اس کے بانی ڈاکٹر الرحمان صاحب انصاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے لیے زبان کی وجہ دل سے دعائیں کی. اگر اس میں اس طرح پر تعلیم اس کی وہ میڈیا لینگویج میں کوئی انگلش اور عربی ہو، پاکستان میں میرے مطالعہ اور جنریشن کے مطابق کوئی مرحلہ موجودہ باقی لائبریری وزٹ کی باقی حساب کو ایک آسان خود میں نے حساب کی بانٹ بھی کیا تاکہ سے گائیڈ لائن کے ساتھ ہم اپنے معاملات کی لا سکیں. یہ اس قسم کا اقرار ہے دل سے کیا ہے، اور خاص طور سے مثال کے حوالے سے بہت سی باتیں فقیر کی دل میں ہمارے وہاں بھی جو پہلی کی اس کو گروپ کو بہت زیادہ مسرت کسی مگر میرے کو 60 سال بعد اور سیشن اس فقیر میں دینا کی فرض سمجھا. ہم اپنے موضوع کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں. موضوع ہمارا نبوت ہے اور اس موضوع پر اس کا بھی اسلام کا مزاج ہے. اسلام تمام ادیان باطلہ کے خلاف قطعی دلائل فراہم کرتا ہے. اللہ ہے، کیف تکفرون باللہ، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ دو نہیں ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تین نہیں ہے، لا تقولوا ثلاثہ، اللہ بہت سارے نہیں ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کی صفات میں گڑبڑ نہ کرو، الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہ بناؤ، لم یلد ولم یولد. لیکن پوری دنیا کے ادیان میں کہتا ہوں صرف قل هو اللہ احد، صرف اخلاص کے اندر تمام ادیان کو رد کر کے رکھ دیا گیا ہے. ہو اللہ میں ہوگا کیا بتا رہا ہے؟ ہی از انڈرسٹینڈیبل. اور اللہ اس کا پراپر نام اور سب سے زیادہ مناسب نام یہی ہے، اگرچہ لوگوں نے اور بھی نام رکھے ہوئے. اور احد واحد ہوگا اللہ احد، ان تینوں کو لے لیں تو ادیان باطلہ کو رگڑ کر رکھ دیا گیا. اور قل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پوشیدہ ہے. تبھی آگے اللہ الصمد سب اس کے محتاج ہیں. اس میں داخلے کے سوال کرا گیا جو کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جس کو کوئی پیدا کرے وہ سمد نہیں ہوتا. سمد ہوتا ہی وہ ہے جو سب جس کے محتاج الہ، جو محتاج الہ ہو وہ سارے اس کے محتاج ہوں. آگے لم یلد ولم یولد، یہ بات جو میں پہلے کر کے آیا، لم یکن لہ کفوا احد، یہ صفات کے حوالے سے اس کے اسماء اس کی صفات میں شرک کی نفی کی گئی ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اور اس وقت اس میں سے باہر کوئی دنیا کا مدد ہے تو بتا رہے ہیں جس کو صرف اخلاص کے اندر رد نہ کیا. بالکل اسی طرح ختم نبوت پر بھی واضح آیت موجود ہے. آیت ختم نبوت، میں طلباء کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے ایک آیت پڑھنے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. بڑی واضح آیت ہے، نص قطعی ہے اور کفر ہوتا ہی ہوا ہے جب کسی نص قطعی کا انکار کیا جائے یا کسی نص متواتر کا انکار کیا جائے یا صحابہ اکرام کے اجماع قولی کا انکار کیا جائے یا اللہ اس کے رسول یا قرآن کی کسی قطعی چیز کے خلاف گستاخی، بلاسفیمی، بے ادبی کی جائے. اس سارے کام مرزا کا رہنے نے کیے. قرآن کی آیت جس کا انکار کفر تھا مرزا نے کیا، حدیث متواتر ہے جن کا انکار کفر تھا مرزا نے کیا. صحابہ کا اجماع سکوتی قولی سے پڑھ کر اجماع سیف ہے، اس کا انکار مرزا نے کیا. اللہ کی شان میں گستاخیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، خود تو محمد رسول اللہ کہنا، قرآن کو بتانا کہ اذا انزلناه
قریب اپنے کامیاب. اس قسم کی بڑے واضح باتیں جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کھینچا تانی ہے اور یہ بڑی واضح اور دو ٹوک بدتمیزی ہے جو نظر کی ہے. وہ ہم سمجھ کے انصاف کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں نظر کی جن کے اندر تعبیریں نہیں چل سکتی. اب تھوڑا سا آگے ہم شفٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس پہلا پوائنٹ یہ ہوا ہمارے پاس ہر باطل مذہب کے خلاف خصوص قطعیہ موجود ہے. اور یہاں ضمنیات نہیں ہے ہمارے پاس، قطعیات، محکمات ہیں، متشابہات نہیں، تصریحات ہیں، اشارہ جات نہیں ہے. اب پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو طریقہ واردات قادیانیوں کا ہے، اس سے ان کا قادیانیوں کا طریقہ واردات دوسرے ادیان سے بھی زیادہ کمزور کر رہے. ہندو بھی قرآن کا سارا لے کے کہتا ہے کہ ہمارا تناسخ جو آنکھ سے ثابت ہے وہ روکے رکھتا خاص شہید سے وہ تناسخ ثابت کرتے ہیں. جب ہمارے لباس کا جواب دیتے ہیں جیسے غزالی زمان ہے اگر اس کا جواب دیا ہو یہ تناسخ نہیں، یہ تناسخ مسخ ہو جانا اور بیٹھے بٹھائے شکل چینج ہو جانا اور تناسخ اگلے جیون میں ظاہر ہونا. زمین آسمان کا فرق ہے، کام کی بات کہاں لگا رہے ہیں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی قرآن کا سہارا لیا ہوا ہے. ہندوؤں نے انہوں نے اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، انہوں نے اسٹڈی کیا. اسی طرح مجوسی وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خدا ہے، تم کہتے ہو اتق خدا، دوسری طرف کہتے ہو اتق النار، اللہ سے بھی ڈرو آگ سے بھی ڈرو. دونوں آیتیں قرآن کی ہیں تو آگ اور اللہ ایک ہوئے. وہ ویلیو فٹ کرے نا سورا ٹکڑا ملا ہے. اب یہ کتنی سطحی بات ہے. میں قادیانیوں کو دعوت ایسے کے ساتھ ساتھ دیتا ہوں تم اس سے زیادہ کمزور دلائل اٹھائے کرتے ہو. یہ کہ لوگوں کو کنفیوز کر دینا یا آخر وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ پھر آخر قرآن پڑھنے والے ہندو بھی ہیں اور آخر قرآن پڑھنے والے مجوسی بھی ہیں. تو کامن سینس کی بات ہے کہ آج سے ڈرانا کس معنی میں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا تیار کرتا عذاب ہے. وعدت للکافرین، جو عدت ہو تیار کی گئی ہو، تیار کرنے والا کوئی اور ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سورت آخری پارے میں مزہ کے اندر ہے نار اللہ الموقدہ، بھڑکائی اللہ کی آنکھ. تو اتنا تو نار ہے وہ تو نار اللہ ہے، اس میں تو اضافت اللہ کی طرف ہے. اور موقدہ اسی کا مجہول ہے، بھڑکائی گئی تو جسے کوئی اور بھڑکائے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بڑی واضح آیتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی اونٹ پٹام، اٹکل پچو، جوڑ جمبا اور بھاگوتی کا کنبا لے کے آ جانا یہ تمام ادیان میں پایا جاتا ہے. اب کرسچنس کو لے لیں. بیلنس آف ٹروتھ میں قادری فانڈر لکھتا ہے، اس کی کتاب اس کا مقدمہ ملتا ہے میزان الحق. وہ لکھتا ہے کہ ہماری تصدیق قرآن سے ثابت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایک رحمان دو رحیم، ٹھیک ہے تین خدا ہو. اس کا جواب آپ سمجھتے ہیں بڑا سادہ سے جواب. اللہ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے کہ قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. سارے اللہ کے اسماء الحسنى ہیں. یہ تین خدا جدا جدا نہیں ہے بلکہ ایسے تو پھر 99 خدا بن جائے گے ایک کاؤنٹنگ کے مطابق، ورنہ ہزاروں انلمیٹڈ ہے. تین مثالیں دے دی ہیں. ہر یہودیوں کے پاس ایسے ہی دلائل ہیں، وہ خیرات کی رات کے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں. ہمارے پاس اس کے جواب موجود ہیں. چند سیمپلز پیش کرنا مقصود تھا کہ دنیا کا قادیانیت یہ سمجھ لے کہ تمہارے دلائل جو تم اٹھائے کرتے ہو جو ان سے بھی کمزور تر ہیں جو ہندو مجوسی اور عیسائی اٹھائے کرتے ہیں. اور اگلا سٹیپ یہ لگتا ہے کہ خود ختم نبوت کے منکرین ایک قادیانی ہے. ہمیں یہاں تھوڑا سا اوپن ہارٹڈ اور وائڈ ویژنسٹ ہونا چاہیے. یہ افسر قادیانیوں پر جب بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہاں پاکستان میں ان کی تھوڑی سی وہ زیادہ تربولاؤ ہے، ورنہ شاید پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ، اسدی اور سجا عورت یہ کھڑے ہو چکے تھے.
اور اس کے بعد بائی اینڈ بائی زمانہ کا زمانہ مختلف لوگوں نے مختلف دعوے کیے، اور سب کے ساتھ ان میں سے کوئی کبھی موت مرا، کوئی قتل ہو کے مرا، کوئی توبہ کر کے مرا، حتیٰ کہ ابو طیب ربی تک اور مختار شفیع جیسے لوگوں کی اپنی اپنی ہسٹری، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، سینٹرل آئیڈیا سب کا ایک، یہ ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا۔ اور جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل کے جو فرقے ہیں ان میں ذکری فرقہ جو اسلامیات کے پڑوس میں پایا جاتا ہے، جن کی عبادات مختلف ہیں، ان کا طریقہ سجود مختلف ہے، ان کا حج مختلف ہے، ان کے اوراد و وظائف مختلف ہیں۔ نبی جس کو وہ مانتے ہیں اس کا نام محمد اٹکی ہے، اٹک کرانے والا تھا، اور نام اس کے اتفاق سے اس کا وہی تھا، محمد ہی نام تھا اس کا۔ تو یہ فرقہ تو 8ویں 7ویں صدی کے زمانے سے اب تک چلا رہا ہے، اور یہ قدیم ترین فرقہ اس وقت اویلیبل ہے، باقاعدہ اپنی نظم و ضبط کے ساتھ دستیاب ہے، یہ وہ فرقہ ہے۔ اب قادیانی ان سب کو غلط کہتے ہیں۔ اگر قادیانی ٹھیک ہے تو یہ غلط کیوں ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر رضا ٹھیک کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ تھوڑا سا آپ وسیع مطالعہ کر کے قادیانی کو آئینہ دکھاؤ گے تو ان کو ان کے اندرونی دلائل کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا، اس سے پہلے ہی ان کو مار پڑے گا۔ اسی طرح ایک طبقہ تہائی فرقہ ہے جو ایران میں موجود ہے۔ ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا ہی بلکہ مسیحیت کا بھی دعوت ہے۔ مرزا قادیانی خود کو مسیحیت کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں ہمارے سیرت کردار کو چھوڑیں، آپ تک نبوت کو بھی رہنے دیں، آپ حیات مسیح پہ بات کریں۔ جب مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جائے گی تو پھر ان کا واپس آنا بھی منتفع ہو جائے گا، اور پھر جب نہ گئے نہ آئے تو پھر جس مسیح کا تمہیں انتظار ہے یقیناً وہ کہیں اور پیدا ہو کر آنے والا شخص ہوگا، تو پھر ہم دیکھیں گے اس اسکوپ کے ساتھ مرزا قادیانی پر وہ خصوصیات اور وہ آیات اور وہ جو اس کی ویلیوز ہیں وہ فٹ ہوتی ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس بتاتے ہیں، لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی دعویٰ بہاءاللہ کا بھی ہے جو ایران میں گزرا ہے۔ وہ جو خود کو مسیح لکھتا ہے، اس کی کتابیں ہمارے پاس لکھی اویلیبل ہیں، ہمیں دستیاب ہوئی ہیں، بہاءاللہ رسل جدید اور آفتاب کعبہ، اس کی 2 کتابیں میرے پاس ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کل سے مل نہیں رہا، تو اگر ملے تو ان کی بیسک بکس اور بھی ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ ریفرنس دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اوریجنل اور بیسک بکس کے اندر یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ مینشن ہیں۔ اچھا، بہائی فرقے کے علاوہ ایک بابی فرقہ، اس کا بانی محمد علی باب ہے، وہ بہاءاللہ سے بھی سینئر تھا۔ اس کو میں نے بعد میں سے کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں بہاءاللہ کا راستہ ہموار کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا ایج فیلو بھی ہے، آخری چند سال اوور لائن کرتے۔ تو یہ اس کے ماننے والے بابی، اس کے ماننے والے بہائی، پھر آپس میں تھوڑے تھوڑے اختلافات بھی ہیں، اور ایک سوڈان میں بھی مہدی سوڈانی گزرا ہے، یہ بھی اس وقت موجود ہے فرقے سب کے ساتھ۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ قادیانی سچا ہے تو یہ کیوں جھوٹ ہے، اور یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ قادیانی ان سب کو غلط کرتے ہیں۔ بس تو یہاں پہ اس سوال کا اور اس معقول سوال کا جواب قادیانیوں کے پاس نہیں ہے، یا ان بہائیوں، بابیوں، ذکریوں کے پاس بھی اس معقول سوال کا جواب نہیں ہے کہ تم اگر ٹھیک ہو تو مرزا قادیانی کیوں غلط؟ ظاہر اسلام میں تو ہر پلیٹ فارم پہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، تو ان سب کو ہم ایک ہی جیسا شیشہ دکھاتے ہیں کہ ایک بولے تو دوسرا دیکھو، دوسرا بولے تو پہلا دیکھو، شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، اس کے بغیر آپ کا سامنا محال ہے۔ یہ میرا دوسرا سٹیپ تھا۔ ایک تو پوری دنیا کے ادیان بھی یہی طریقہ واردات اختیار کیے ہوئے ہیں جو ختم نبوت کے منکرین نے اختیار کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، منکر ختم نبوت صرف قادیانی نہیں ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، ان کے طریقہ ہے واردات ایک جیسے۔ یہ تو مسیح ہے، یہ الہام پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ایک میں مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ شیخ اکبر محیدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ میرے شیخ کو الہام ہوا تھا کہ تو مسیح ہے، والشیخ الجلاوی ہے بالشریعہ، میرے شیخ نے اس کا علاج شریعت کے ترازو کو سامنے رکھ کے کر لیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، وہ عیسیٰ ان کا نام جنہیں آنا ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔
مرزا کی ماں کا نام کچھ اور ہے، شیخ اکبر کی جو گرشد تھے ان کی والدہ ان کا اسم گرامی کچھ اور تھا، تو انہوں نے بات کو حقیقت کو پرکھ لیا، سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا شریعت کی کسوٹی سے مرزا قادیانی شریعت کی کسوٹی پہ نہ رکھنے کی وجہ سے شیطانی الہام کا شکار ہو گئے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یہی معاملہ باولا کے ساتھ ہوا، یہ مرزا قادیانی کے ساتھ ہوا، یہ دونوں مسیحیت اور مہذبیت کا دعویٰ ہے۔ اچھا، اس سے اگلا ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود قادیانیوں کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں۔ قادیانی جب ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہمارے لوگوں کو عام طور پہ چونکہ ان کا صرف پراپر انٹروڈکشن اور اسٹڈی نہیں ہوتی، تو وہ ہم سے پہلے چھوٹتے پوچھتا ہے تمہارا مطلب کیا ہے؟ جی میں سنی، الحمدللہ ہم بھی سنیوں میں آگے کون سے ہیں آپ جو بندی ہے بریلوی، یہ ان کی اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، وہ تو سنی کر دے کر سوال اٹھا دیں آپ کو کہ بریلوی الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول، یہ ان کا باقی سب طریقہ بتا سبحان اللہ، بس پر بریلوی یہ دیوبندی تمہیں تو عشق رسول ہے ہی، اس میں تو ہم آپ کے ساتھ، یہ میں نے پریکٹیکلی آزمایا ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے اس طرح گفتگو کی ہے، میں پورے زمانے کی بات ہے، تو اپنے طور پر وہ ماہر نفسیات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے کو بدھو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی عقل ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ کسی بات کو اگر ہم اسی طرح ڈیل نہیں کر سکتے تو مطلب سمجھ کو جائیں، لیکن میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری سیکس انٹرنل سیکس کے حوالے سے ہم پر ٹیچروں سے ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمیں سب ڈیوائڈڈ شو کر کے تو اپنے آپ کو ہم میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جن علاقوں میں اہل حدیث جو ہے وہاں یہ اہل حدیث بن بیٹھتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی رفع اجلال کے قائل ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ یہ کہ ہاں میں نے بہت سے فرقے بتائے، دو فرقے بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک فرقہ قادیانی فرقہ ہے، دوسرا لاہوری گروپ کہلاتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ قادیانی فرقہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی بھی ہے، مرزا قادیانی ان کے نزدیک مسیح بھی ہے، مہدی بھی ہے، مجدد بھی ہے، اور آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حتیٰ کہ ہندوؤں کا کرشن، یہ سب باقی ان کی کتابوں میں یہ باتیں دیکھی ہیں۔ یہ میں بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ہم کوئی ایسی بات انشاءاللہ زبان پہ نہیں لائیں گے، اور نہ لاتے ہمارا یہ رویہ ہے کہ کوئی خطیب ہو سکتا ہے بے احتیاطی کر جائے، لیکن ہم جس طریقے سے بات کرتے ہیں ہم وہ بات کرتے ہیں جو ریئلی ان کی کتابوں میں ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی، کوئی اس میں ٹیچر اچھالنے والی بات نہیں۔ یہ سارے الفاظ مرزا کے اپنے ہیں کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، یا موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں کرشن، جس مذہب کو جس شخصیت کے آنے کا انتظار ہے میں ہر مذہب کے لیے وہی کچھ ہوں۔ جاتے جاتے ایک اور انٹرسٹنگ بات کروں، بہاولہ کسی طرح لکھتا ہے کہ جس مذہب کو جس موعود کے آنے کا انتظار ہے میں سب کے لیے وہی کچھ ہوں، اور مصیبت بن گئی قادیانیوں کے لیے بھی اور بہائیوں کے لیے بھی۔ وہی شیشے میں جا کے دیکھیے اکثر جمال خود، یہ بھی یہی کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں، دونوں میں سے کون سچا ہے؟ ہمارے پاس بات میں پہلے آپس میں جھگڑا کر کے کشتی لڑ کے اور غالب اور مغلوب طے کر کے ہمارے پاس آنا۔ تو یہاں جو ماحول ہے کمپیریٹو اسٹڈی کا ماحول ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں جو بات یہاں کر رہا ہوں بغیر کسی فقط ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کے یہاں بات سمجھی جا رہی ہے، مجھے اللہ کا کرم ہے کہ بہت خوشی ہوئی، بڑا الگ اس بات پہ شاید مجھے سب سے زیادہ یہاں پہ خوشی ہوئی۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمیں بات سمجھانا ہوتا ہے، اور بات بڑی معقول ہوتی ہے، ان کو تو ہم چوکے چھکے سنائیں تو ہم کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ ایسے کر کے نعرے لگتے ہیں کھڑے ہو، ہمارا دل اندر سے مطمئن خود ہوتا، ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو فالو تو نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں الحمدللہ بیس کچھ سے تھوڑے بغیر بات سمجھی جا رہی ہے، اس لیے بہت خوشی۔ اچھا، ان کا جو یہ قادیانی فرقہ ہے یہ تو اس کے بارے میں مکمل نبیوں والے نظریات، حتیٰ کہ
مرزا کو محمد رسول اللہ سمجھنا یہاں تک پہنچا ہوا ہے. مرزا کا اپنا بیان ہے ایک غلطی کا ازالہ کے پیج نمبر 4 پہ لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس آیت میں مجھے محمد اور مجھے رسول کہا گیا. مجھے میں نے پہلے اسٹارٹ میں اس کی کفریات بتائے تھے. کتنی کفریات مسئلے میں کسی تعبیر توجیہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. باقی ایک توجیہ جو قابل قبول ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بےہودہ توجیہ، صرف نام بن جائے کہ نہیں میں کچھ نہ کچھ میرے پاس اس بارے میں توجیحات تعبیرات ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی. ورنہ زبان تو ہر کوئی چلاتا ہے موضوع پر، اس موضوع پر زبان چلانا باقی رہ جاتا ہے. واقعی قابل قبول تعبیرات اس موضوع پر کوئی نہیں. دوسرا فرقہ ہے ان کا لاہوری گروہ، لاہوری فرقہ. اس کا بانی مرزا کے زمانے کا ایک شخص ہے محمد علی لاہوری. اس نے ان کے مذہب کا علمی کام کافی کیا ہوا ہے. اس نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، بیان القرآن. اس نام کی کئی تفسیریں ہیں. اس نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام بیان القرآن. بہت سارے غالب ہیں اور وہ جگہ جگہ اور بے شمار آیتوں کے تحت یہ ایک معتبر پوائنٹ ہے. آیت ختم نبوت ہی نہیں، آیت ختم نبوت کے علاوہ جن آیتوں سے ہم ختم نبوت پر ختم نبوت کی آیت کے علاوہ استدلال کرتے ہیں، وہی آیتیں جب آتی ہیں ان آیتوں کی تفسیر میں وہ محمد علی لاہوری بھی ختم نبوت پر استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، منزل ہے. اس کا کہنا. پھر وہ جو لو عاشا ابراہیم لکان صدیق النبی اور عائشہ صدیق کی طرف منسوب ایک اور پیش کیا جاتا ہے کہ لا تقولوا خاتم النبیین یا قولوا خاتم النبیین. ہوگا تو یہ لکھا ہے اور قولوا خاتم النبیین تو یہ ترکیب میں آئے گا. تو ولا تقولوا لا نبی بعد، یہ بھی وہ قول اگرچہ اس کی صنعت وغیرہ وہ ایک الگ بحث ہے. میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد علی لاہوری ان اخبار کو اور ان منسوب احادیث کو کوٹ کرنے کے بعد ان کے جواب دیتا ہے. جہاں بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ پیدا کرتی ہے، ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے کہ ہم تمہارے ان کے اپنے مرزا کے ماننے والے کی تشریحات وہی پیش کر رہے ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں. ہماری اگر غلط ہے تو کم اس اپنے کی بات مانو. اس نے ختم نبوت کے موضوع پر وہی دلائل دیے ہوئے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف کا دینے کے دلائل کا وہی رد کیا ہوا ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ نوٹیبل ہے، ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے. اب یہاں ہماری طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں کہ ہمارے یہاں ہم پر سوال کیا جاتا ہے کہ تم لوگوں میں کون سا فرقہ ہے، تم میں تو بڑے فرقے ہیں، تم میں تو بڑے اختلافات انتشارات ہیں، ڈفرینٹ سیکٹس کا لوگ. تو اس کا جواب ہم بڑا سمپل سے دیتے ہیں کہ سر ہمارے جتنے بھی سیکٹس ہیں ان میں سے ایک سیکٹ بھی ایسا نہیں ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں شک کرتا ہوں. کم از کم اس بنیاد پر تو ہم سارے متفق ہیں نا. جبکہ آپ کے اندر دو مین فرقے ایسے ہیں جن میں سے ایک مرزا کا نبی کو نبی مانتا ہے، دوسرا سرے سے نبی ہی نہیں مانتا. تو ہمارے سیکٹ بہت انتشارات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کا یہ انتشار نہیں، ایک فساد اور ایک آگ کی حیثیت اختیار کرتا ہے. اس کے سامنے ان کو شرمندہ کرنا یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. اس پوائنٹ کو بھی ہم نوٹ کر لیں. ان سے پوچھو تمہارا کون سا فرقہ ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس بات پر آگے چلائیں. وہ کیسے غلط ہے، آپ کیسے ٹھیک ہیں، ان کو ادھر الجھا کے رکھتے ہیں. بھائی یہ اتنے طاقتیں ہوتے ہیں تو ون مسٹ بی سینسیبل، ہمیں سے ایک بندے کو بات کرنے آنے چاہیے. تو ان کے جو فردر سیکٹس ہیں ان تک تو ہمیں تین باتیں ابھی تک کور کی. پوری دنیا کے ادیان کے ساتھ ان کا تقابل، ان کی حیثیت بہت کمزور ہے. پھر ان کے علاوہ صرف قادیانی نہیں، ملک میں ختم نبوت کے کئی طبقات ہیں. دو باتیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ قادیانیوں کے اندر کئی فرقے ہیں جن میں دو مین فرقے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو ہم ٹھیک ٹھاک شرمندہ کر سکتے ہیں اور کھینچ کر رکھ سکتے ہیں. آخری بات یہ کہ یہ ایک سہارا لیتے ہیں جو سب نے سہارا لیا.
مسلمہ سے لے کے اب تک جتنے بھی اس موضوع پر کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو شیطان نے بگڑایا، وہ ہے شیطانی الہام۔ اللہ اپنے قرآن کی مثال فرماتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوہم، شیطان وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں تو یہ الی اولیاءہم، تو اولیاء اللہ اور ہوتے ہیں، اولیاء الشیاطین اور ہوتے ہیں، ان سب کے اندر جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ان کو سب کو شیطانی الہام۔ اور اس کی مثال میں نے پہلے شیخ اکبر کے شاعر کے حوالے سے دی ہے، حضور سیاست کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے، اس طرح شیطان نے نماز چھڑانے کی کوشش کی لیکن آپ نے اللہ کے فضل سے لاول پڑھی اور صرف روشنی مسئلے کو سمجھ لیا، لیکن یہ جو مدعیان نبوت ہے یہاں آ کر شیطان کی سازش کا شکار ہو گئے۔ اور اسی حوالے سے شیطانی الہام کے حوالے سے ایک بات اور یہ کہ انہوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں نے خنافر رسول ہونے کا بہانہ بھی کیا، اس پر بڑی ڈیٹیل ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ گھنٹے سوچ کے اور دماغ کو حاضر کر کے میری بات کو سنا۔ دعویٰ کرنا بذات خود فنائیت کی نفی کر رہا، دعویٰ کرنا بذات خود دوئی کا ثبوت ہے۔ اگر فنائیت تامہ مکمل کمپلیٹ ہوئی ہوتی دعوے کی وجہ نہ، یہ بات داخل میں نے کی ہے، شاید آپ میں سے بات کو سمجھ آئے۔ دعویٰ کرنا بذات خود شو کر رہا ہے کہ ابھی تک فنائیت نہیں ہوئی، اللہ کرے آپ کامل صوفی سے کسی سے وابستہ ہوں، اس بات کی آپ کو پھر سمجھ آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اس ادارے کی عظمت کے حوالے سے میں ایک ایکسپیکٹیشن کرتا ہوں، میں نے جتنی باتیں کی ہیں مجھے 25 منٹ دیے گئے تھے اور میں نے 1 سیکنڈ بھی فالتو نہیں بنایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔